ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہید اعظم علماء اہل سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور گلزار ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، علی خدا کے ولی کو منانے جاؤں گا. نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا. اور یہ شعر حضرت ہر سنی صحیح عقیدہ ہر مومن کی آزمائش بھی ہے. اور اس شعر میں جو آج کے حالات ہیں نا، خدا کی قسم حسینی سمجھوتا نہیں کرتا. عشق مصطفیٰ میں وہ کبھی سمجھوتا کر ہی نہیں سکتا. مطلب ملاحظہ فرمائے، جہاں میں ظلمتیں ہم پر مزید ہو جائیں، جہاں میں ظلمتیں ہم پر مزید ہو جائے، جہاں میں ظلمتیں ہم پر مزید ہو جائے، جہاں میں ظلمتیں ہم پر مزید ہو جائے. ہمارے گھر چلے یا غم شہید ہو جائے، ہمارے گھر چلے یا غم شہید ہو جائے. علی علی کی علی علی کی محفل سجا. واہ بھائی واہ واہ واہ، بہت خوب. نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا. اور اہل سنت کا عقیدہ اس شعر میں دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. مرادیں ملتی ہیں مشکل کشا کی چوکھٹ پر، مرادیں ملتی ہیں مشکل کشا کی چوکھٹ پر. آرزو ہے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ پر، مرادیں ملتی ہیں مشکل کشا کی چوکھٹ پر. یہ آرزو ہے علی مرتضیٰ کی چوکھٹ پر. حسن حسین کا حسن حسین کا حسن حسین کا صدقہ میں پانے جاؤں گا. نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا. علی خدا کے ولی کو منانے جاؤں گا، نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا. اور ایک شعر جو ہے انسان کی زندگی سے جڑا ہوا شعر ہے. انسان کو مصیبت ہو یا غم ہو تو انسان جب اپنوں کو دیکھتا ہے مصباحی صاحب تو اپنی بات کہہ دیتا ہے. یعنی انسان بہت زیادہ جو ہے دیکھتا ہے اپنوں کو تو اپنے دل کا ٹکڑا اس سے کہہ دیتا ہے. غم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غم انسان چھپا لیتا ہے اور گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، ایک غم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنوں سے کہہ دیتا ہے. اب شعر ملاحظہ فرمائیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ہے مصطفیٰ کے وہ داماد رب کے پیارے ہیں، مصطفیٰ کے وہ داماد رب کے پیارے ہیں، جو بے سہارے ہیں
کے علی سہارے گئے جو بے سہارے گئے ان کے علی سہارے گئے ہے مصطفیٰ کے وہ داماد رب کے پیارے گئے جو بے سہارے گئے ان کے علی سہارے گئے انہیں کو غم کی کہانی سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا شعر آخر دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں نجف کا شہر یقیناً تیار رحمت ہے نجف کا شہر یقیناً تیار رحمت ہے در علی میری نظروں میں رش کے جنت ہے نجف کا شہر یقیناً تیار رحمت ہے در علی میری نظروں میں رش کے جنت ہے میں اپنے دل میں وہ جنت بسانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا نجف کے شاہ کو دکھڑا سنانے جاؤں گا درود پاک سنائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً 12 سے زائد ہو چکے ہیں جب تک آپ سنیں گے میں سناؤں گا اس کے بعد حضرت کا بیان ہونا ہے مجھے وقت کا میں بہت پابند آدمی ہوں اور میں انشاءاللہ وقت پر ہی ختم کروں گا آپ مصباحی صاحب آپ مجھے اشارہ کر دیں گے اللہ اکبر جو ہے ایک آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ایک عالم کو تسلیم نہیں کر رہا ہے جہاں ایک بزنس مین دوسرے بزنس مین کو بھاؤ نہیں دیتا جہاں ایک شاعر دوسرے شاعر کو پسند نہیں کر رہا ہے جہاں ایک خطیب دوسرے خطیب کو نہیں پسند کرتا جب پیر کی بات آئے تو انسان کہتا میرے پیر کا کوئی جواب نہیں ایک انسان کسی خطیب کو بلایا دوسرا انسان کھڑے ہو کر کے کہتا ہی یار اس خطیب کو سنا ایک مرتبہ میں خطیب بلاؤں نا ذرا اس کو سنو یعنی ایک دوسرے سے جو ہے ہم تقابل کر رہے ہیں ایک دوسرے سے موازنہ کر رہے ہیں آج اس فتن دور میں انسان کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کا امام جو ہے زیادہ اچھا ہے پھلا گاؤں کے امام سے ہمارا بھائی زیادہ اچھا ہے پھلا کے بھائی سے لیکن آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کا شاعر شاعری تو لکھتا ضرور ہے اللہ اکبر لیکن آج کے شاعروں کی شاعری کو ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اور بریلی کے قلندر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی کا ایک شعر ترازو کے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو اعلیٰ حضرت کا فقط ایک شعر آج کے شعراء کی شاعری پر بھاری پڑ جائے گا اللہ اکبر اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی وہ ذات ہے کہ ہر خطیب ہر شاعر ہر محفل میں ہر ذکر میں اعلیٰ حضرت کی شاعری کو باعث برکت کے طور پر پڑھتا ہے لیکن آؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے عالم تصور میں سوال کیا اس فتن دور میں جہاں ایک دوسرے کو لوگ تسلیم نہیں کرتے امام عشق و محبت فن شاعری میں آپ کا مبلغ علم بہت ہی زیادہ ہے تفقہ میں آپ کا کوئی جواب نہیں ہے محدثانہ بصیرت
میں آپ اوج کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کی شاعری کو لوگ پڑھ کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت آپ بتائیں، آپ اسی شاعر کو پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بستان بولا، ہاں میں بھی شاعر کو پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعر کی شاعری سے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ اس شاعر کو پسند کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا وہ ذات کوئی اور نہیں، اولاد امام حسین، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید جو ہے کافی مراد آبادی کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کے تعلق سے مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، پر کافی کا درد دل کہاں سے لے کر کے آؤ۔ یہ سید کفایت اللہ کافی کون ہے؟ سید کفایت اللہ کافی انگریزی حکومت، انگریزوں کی جب حکومت ہندوستان کی سرزمین پر تھی تو سید کفایت اللہ کافی نے مورچہ لیا تھا۔ آذانوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، نمازوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی، مدرسے میں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی کھل کر کے دین کی بات نہیں کر سکتا۔ تو یہ بزرگ عالم دین اٹھا تھا، اللہ اکبر، اس نے جو لوگوں کے عقیدے کی محافظت کیا تھا کہ مراد آباد کے چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ایک جملہ کہا تھا، اے دنیا والے ہم وہ نہیں ہے جو انگریزوں کے توپ سے ڈر جائے، ہم وہ نہیں ہے جو انگریزوں کی گولیوں سے ڈر جائے، اللہ اکبر، جو حضور اور حضور کی شریعت سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، وہ زمانے کے لوگوں کو اپنی ٹھوکر میں رکھتا ہے۔ تو جانتے ہیں سید کفایت اللہ کافی کے جملے کو سن کر کے مراد آباد کی عورتوں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنا ہاتھ پکڑ لیا اور گھر کے اندر داخل کیا اور کہا حالات بہتر نہیں ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت کی وادیوں سے لے کر کے خندق کی وادیوں تک، خندق کی وادیوں سے لے کر کے کربلا کے میدان تک، کربلا کے میدان سے لے کر کے عہد رواح تک مسلمانوں کے حق میں حالات کبھی بہتر نہیں تھے، لیکن خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے ہر چیز میں سمجھوتا کیا، لیکن محبت رسول میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا، عشق رسول میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ سید کفایت اللہ کافی نے جب حالات کو دیکھا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کے ہاتھ کو پکڑ لیا، وہ بزرگ عالم دین اپنے گھر آتا ہے، اپنے بچے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اپنے بھتیجے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اپنے بھانجے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد مسجد لے کر کے جاتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ایسے میں کسی نے مخبری کر دیا وہ سید کفایت اللہ کافی جو ہے نا وہ نماز کھل کر کے پڑھ رہا ہے، جماعت کروا رہا ہے۔ انگریز کے جو ہے سپاہیوں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا، جب مسجد کا محاصرہ کیا نا اب چاروں طرف سے مسجد کو گھیر لیا اور اس بزرگ عالم دین کے گلے میں زنجیر کا توق ڈالا اور بزرگ عالم دین کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا، ان کے بھانجے کو شہید کر دیا، 25 سے زائد آپ کے خاندان کے لوگوں تھے ان کو شہید کر دیا۔ اس بزرگ عالم دین کو گھسیٹ رہے تھے اور یہ بزرگ عالم دین دنیا کے لوگوں سے خطاب کر رہا تھا، اے مراد آباد والو، اگر تم میری قربانی کو سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن آنے والی نسلیں میری قربانی کو ضرور سمجھیں گے۔ جب کوئی ستارہ آسمان پر ٹوٹتا ہے ایک نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ سید کفایت اللہ کافی اب انگریزوں نے کہا اللہ اکبر، پھانسی کے پھندے تک لے کر کے گئے، آخر تمنا پوچھی، اے سید کفایت اللہ کافی آخر کوئی تمنا ہے آپ بتا دو، تمہاری تمنا پوری کی جائے گی۔ سید کفایت اللہ کافی نے کہا تھا اچل پور کے مسلمانوں، پوری زندگی میں نے حضور کی نعت پڑھی ہے، پوری زندگی میں نے حضور پہ درود پڑھا ہے، حسین کی تعریف کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے پہلے میں حضور کی نعت پڑھوں۔ سامنے موت ہے، پھانسی کے پھندے کو چوم کر کے سید کفایت اللہ کافی نے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اصل رہ جائے گا، اطلسوں کم خواب کے پوشاک پہ نازانا ہو، اس پہ جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سب باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، عام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا۔ صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، اس کا تن بدن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اور بولا جائے ورنہ پھر صوفی صاحب ابھی ہے
اللہ اکبر. ایک آواز اٹھی تھی آج سے تقریباً 7 سال پہلے کہ مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے، تو اس مذہب میں دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مذہب اسلام میں اگر سب سے اچھا مذہب ہے تو اس مذہب میں دوسرا حسن کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو جانتے ہیں ایک کپ چائے کی چسکی میں جو اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیتے ہیں، اور ایک کپ چائے میں جو اپنے عالموں کو تانے دیتے ہیں اور انگشت نمائی ان پہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں دلیل سے بات کرنا تھا. وہاں جو ہے سامنے والا دلیل مانگ رہا تھا اور یہ چیلنج کر رہا تھا. اگر تم اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا آج سے اپنے جلسوں میں، اپنے درسگاہوں میں، اپنے مساجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ جملہ نہ کہنا مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے. اللہ اکبر، مجھے جواب چاہیے. اگر آپ کا دعویٰ ہے نا تو ثابت کرے، کیونکہ ظالم جو اخیار ہوتے ہیں وہ قرآن تھوڑی مانتے ہیں، وہ دلیل انہیں چاہیے. اللہ اکبر، اگر وہ قرآن مانتا، قرآن کی آیت کریمہ کو مانتا تو دلیل ہی کیوں مانتا؟ کیونکہ قرآن کی آیت کریمہ ہی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ اکبر، ایسے عالم میں لوگوں کی نیندیں اڑ گئی، بڑے بڑے اسکالر کی زبانیں خاموش ہو گئی، بڑے بڑے گفتگو کرنے والے اسپیکر جو خاموش ہو گئے. ایسے عالم میں ان سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا. لوگوں نے ایک مشورہ کیا اور لوگ پہنچے مدرسے کے مفتی کے پاس، کہا حضرت ہمارا مد مقابل ہمیں یہ چیلنج کر رہا ہے، اگر مذہب اسلام سب سے بہتر مذہب ہے تو اس مذہب میں دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ اس مذہب میں دوسرا حسن کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ایسے عالم میں اللہ اکبر جو ہے لوگ جب خاموش رہے نا تو عالم صاحب نے جب سوال کو سنا تو عالم صاحب نے ایک جملہ کہا، کائنات کے اندر 2 بطول ہیں، ایک بطول عیسیٰ کی ماں ہے جسے مریم کہا جاتا ہے، ایک بطول حسنین کریمین کی ماں ہے جسے زہرا پاک کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، ایک مرتبے کی بات ہے، حضرت مریم کے والد نے جو ہے منت مانگا تھا، اے میرے معبود، اگر میرا بیٹا مجھے بیٹا ہوا نا تو بیت المقدس کے لیے میں اس کی خدمت، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گا. لیکن بیٹے کی ولادت نہ ہوئی، بچی کی ولادت ہوئی. ایسے عالم میں اللہ اکبر جو ہے، ایسے عالم میں جانتے ہیں نا حضرت مریم کو حضرت ان کے والد محترم نے لے جا کر کے بیت المقدس کے لیے وقف کیا اور وہ بیت المقدس میں خدمت کرتی رہی. اور ایک دن زکریا علیہ السلام پہنچے، کہا اے مریم ذرا یہ تو بتا دے کہ موسمی پھل تیرے نظروں کے سامنے ہے، یہ موسمی پھل تیرے پاس آئے گا. حضرت مریم کا جملہ سنے. حضرت مریم نے کہا زکریا، جس رب نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا نا اس رب نے ہمیں بے موسمی پھل عطا کیا ہے. اللہ اکبر، یہ بطول ہے جو عیسیٰ کی ماں ہے جن کے لیے بے موسمی پھل آتا ہے، اور ایک بطول زہرا ہے حسنین کریمین کی ماں ہے جنہیں حضرت سیدہ خاتون جنت کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت حسنین کریمین کی طبیعت خراب ہو گئی. جب حضرت حسنین کریمین کی طبیعت خراب ہوئی نا تو زہرا پاک نے منت مانگی تھی، اے میرے مولا، اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو میں تیری بارگاہ میں 3 روزے رکھوں گے، میں نذر کے 3 روزے رکھوں گے. اللہ اکبر، اب حسنین کریمین کو شفا مل جاتی ہے. آج ہمارے یہاں عورتیں ایک منت مانگتی ہے، اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا نا تو میں بہرائچ جاؤں گی، اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا نا تو میں کچھوچھا جاؤں گی، اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں اجمیر معلیٰ جاؤں گی، اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا نا تو میں روضہ شریف جاؤں گی. یہ آج کی عورتیں منت مانگتی ہے، بلکہ منت اس انداز میں مانگنی چاہیے، اے میرے معبود، اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک غریب رہتا ہے جس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، میں اپنے بیٹے کا صدقہ اتار کر کے اس کے 1 مہینے کی دوا کا انتظام کر دوں گی. اگر میرا بیٹا شفا یاب ہو گیا تو میں یتیم کے سر پہ دوپٹے رکھ دوں گی. یہ منتیں ہونی چاہیے. اب زہرا پاک نے منت مانگی، حسنین کریمین کو اللہ نے شفا عطا کی. اب زہرا پاک نے جو ہے منت مانگی، پہلا روزہ رکھا، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے فراوانی اتنی نہیں تھی. حضرت زہرا پاک نے جو ہے اللہ اکبر جو ہے افطاری تیار کیا اور جو کی روٹی تیار کیا اور کھجور کا شیرہ لیا اور انتظار میں بیٹھ جاتی ہے. ابھی مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے گا تو میں افطار کروں گی. اللہ اکبر، انتظار میں بیٹھی کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا میں یتیم ہوں. زہرا پاک کے کان تک یہ صدا جب پہنچی نا، زہرا پاک نے علی سے کہا، اے علی، میرے در پہ یتیم آیا ہے، یہ روٹی لے کر کے جاؤ، یتیم کی جھولی میں ڈال دو. اللہ اکبر، علی وہ روٹی لے کر کے چلے، یتیم کی جھولی میں ڈالا، یتیم تو چلا گیا. زہرا پاک نے پانی سے افطار کیا. دوسرا دن آتا ہے، زہرا پاک روزہ رکھتی ہے اور جب افطاری تیار کر لیتی ہے نا، انتظار میں بیٹھ جاتی ہے کہ ابھی جو ہے
آسان ہوگی تو افطار کروں گے۔ اتنے میں کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور صدا بلند کرتا ہے میں مسکین ہوں۔ زہرا پاک کے کان سے جب یہ صدا ٹکراتی ہے نا فرماتے ہیں اے علی میرے در پہ آنے والا مسکین ہے، اللہ اکبر، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، پتہ نہیں کتنے دن سے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ علی یہ روٹی لے کر کے جاؤ، مسکین کی جھولی میں ڈال دو۔ علی وہ روٹی لے کر کے در زہرا کے دسترخوان سے چلے، مسکین کی جھولی میں ڈالا، مسکین تو چلا گیا۔ زہرا پاک نے پانی سے افطار کیا۔ کسی عاشق نے کہا تھا خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھر آنے والے۔ اللہ اکبر، پھر تیسرا دن آتا ہے، زہرا پاک نے جو ہے روزہ رکھا، افطاری تیار کر لی، اور جب افطاری تیار ہو گئی نا تو زہرا پاک نے زہرا پاک انتظار میں بیٹھ جاتی ہے۔ سیدہ خاتون جنت ابھی اذان ہوگی تو افطار کروں گے۔ اللہ اکبر، اتنے میں کسی نے آواز بلند کیا میں قیدی ہوں۔ زہرا پاک کے کانے سماعت جب یہ آواز ٹکراتی ہے نا زہرا پاک نے فرمایا علی میرے در پہ آنے والا ایک قیدی ہے، قید کی صحبتوں کو برداشت کیا ہوگا، قید کے عالم میں پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ علی یہ روٹی لے کر کے جاؤ، اس قیدی کو دے کر کے آ جاؤ۔ علی روٹی لے کر کے اٹھے، قیدی کی جھولی میں ڈالا۔ زہرا پاک نے پھر پانی سے افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں میرے حضور کا قاصد پہنچتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے اے فاطمہ الزہرا تمہیں میرے آقا نے یاد فرمایا ہے۔ فاطمہ الزہرا نے جب بابا جان کا نام سنا، خسرو خوبا کا نام سنا، سجاہ لامکا کا نام سنا، نادش ہر دو جہاں کا نام سنا، جس کے صدقے میں زمین بنائی گئی، جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا فرش بچھایا گیا نا، جس کے تعلق سے ڈاکٹر اقبال بولے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، کہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاح کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض تپش ہستی آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ فرمایا تجھے میرے نبی نے یاد فرمایا۔ زہرا پاک در مصطفیٰ پہ پہنچی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زہرا تیرے در پہ 3 دن کوئی آیا تھا، جانتی ہو کون تھا؟ زہرا پاک نے فرمایا نبی بہتر جانتے ہیں، حضور بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 3 دن تک تیرے در پہ آنے والا کوئی اور نہیں جبریل امین تھا۔ اللہ اکبر، بچپن سے لے کر کے جوانی تک صوفی صاحب نے بھی پڑھایا، پڑھے بھی اور پڑھایا بھی۔ بچپن میں ایک کتاب چلتی ہے جسے نورانی تعلیم کہا جاتا ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کچھ کھاتے نہیں ہیں، کچھ پیتے نہیں ہیں، نوری مخلوق ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب جبریل در زہرا سے روٹیاں لے کر کے گئے اور روٹیوں کو پھینکتے، یہ جبریل کا مذہب نہیں، رزق کی بے حرمتی کرتے، یہ جبریل کا مذہب نہیں۔ 3 دن تک در زہرا پہ جبریل آئے، روٹیاں لے کر کے گئے تو مجھے کہنے دیا جائے وہ کیا بتائیں گے جن کے سارے عقائد کسی گندے نالے میں پڑ چکے ہو۔ بتایا ایک عاشق رسول نے، بتایا ایک اہل بیت اطہار کے چاہنے والے نے کہ بات یہ ہے کائنات کے اندر 2 بطول ہے، 2 بطول، ایک بطول مریم ہے جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے، ایک بطول زہرا ہے جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں جنت جاتی ہے، گدلگی کھاتے اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ اب کائنات کے اندر کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں جنت جائیں۔ اب کائنات میں تو دوسرا کوئی حسین پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، کائنات میں کوئی دوسرا حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حسین پاک سے سچی اور پکی محبت کریں، حسین پاک سے دل لگائیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا حضور کے صدقے میں میری توبہ قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔